بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نکہت حسن بنت سید مسعود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں 100 سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامک اور ورچوئل لائبریری میں، جن میں نقوش عصمت، امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک، طب الصادق، اس کے علاوہ مختلف کتب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر، جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور اس چینل پر آج سے ہم ایک نئی کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت یہ لائبریری ہے، یہاں سے اس وقت میں نے کتاب اٹھائی ہے، اس کا نام ہے قصص القرآن۔ اس کو پڑھنے کا مجھے ہمیشہ سے شوق رہا، لیکن میں نے سوچا کہ اکیلے کیوں پڑھوں، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھوں گی۔ آئیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر دیکھتے ہیں کیا کچھ لکھا ہے۔ لکھا ہے قصص القرآن، حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، مترجم اقبال حیدر حیدری، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، 24 الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ پھر ہم پیج نمبر 2 کی طرف آ گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ آئیے جانتے ہیں یہاں پہ کیا کچھ ہمارے پاس معلومات پہنچیں گی۔ پہلے لکھا ہے نام کتاب قصص القرآن، تصنیف حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی مدظ اللہ الاعلیٰ، مترجم اقبال حیدر حیدری، کمپوزنگ قائم گرافکس جامعہ علمیہ ڈیفنس کراچی، پروف ریڈنگ آر چودھری، طبع 2014، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان، تعداد 1000، اور قیمت کے آگے کوئی پیسے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ نیچے لکھا ہے ملنے کا پتہ محمد علی بک ایجنسی اسلام آباد، ٹیلی فون نمبر ہے 0333 5234 311۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں 0333 5234 311، اور نیچے لکھا ہے معراج کمپنی، LG3 بیسمنٹ میاں مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور، اور نیچے اس کا مزید کچھ نمبرز لکھے ہیں، وہ ہیں 042-37361214/0321-4971-214۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 3 کی جانب۔ یہاں پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے عرض ناشر۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیا کچھ یہاں پر لکھا ہے۔ یہاں لکھا ہے جی مصباح القرآن ٹرسٹ محسن ملت سید صفدر حسین نجفی اللہ مقامہ کی ان صدقات جاریہ میں سے ہے جس سے لوگ تا قیامت استفادہ کرتے رہیں گے اور موصوف کے درجات عالیہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مصباح القرآن ٹرسٹ نے تراجم و تفاسیر قرآن سے کام شروع کیا، اور پھر ہر وہ کتاب جس کی ملت کو ضرورت تھی شائع کی، انشاءاللہ العزیز شائع کرتی رہے گی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے موجودہ کتاب قصص القرآن تفسیر نمونہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کو جمع کیا گیا ہے۔ جو لوگ مکمل تفسیر نمونہ کا مطالعہ نہیں کر سکتے یا چاہتے ہیں کہ کم وقت میں انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کا مطالعہ کر سکیں، یہ کتاب ان کے لیے ایک مفید تحفہ ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے یاد رہے کہ مصباح القرآن نے اپنی تمام کتابیں آپ کے لیے استفادے کے لیے انٹرنیٹ پر دے دی ہیں۔ ایڈریس www.misbahulqurantrust.com www.misbahulqurantrust.org۔ یہ اس کے بعد لکھا ہے قارئین کرام سے التماس ہے کہ وہ اگر وہ اس کتاب میں کہیں خامی دیکھیں یا کمی محسوس کریں تو ہمیں مطلع ضرور فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ادارے کی ترقی اور اس کے بانی محسن ملت سید صفدر حسین نجفی اللہ مقامہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کے طالب ہیں۔ نیچے لکھا ہے ادارہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور،
تو یہ ہم نے عرض ناشر پڑھ لیا. اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 4 پر، جہاں پر یہ ساری فہرست لکھی ہوئی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فہرست ہے یہ ٹوٹل پیج نمبر 15 تک ہم جائیں گے، پیج نمبر 4 سے پیج نمبر 15 تک. آئیے مل کر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس صفحے پہ کیا کچھ پڑھنے کو ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہرست. عنوان پہلے ساتھ ساتھ پڑھتی جاؤں گی اور آگے اس کے صفحہ نمبر پڑھتی جاؤں گی. سب سے پہلے ہے حرف اول پیج 17 تقریض تے قاف رے یہ زوئے تقریض پیج 18 پیش گفتار پیج 19 ضروری چند نکات پیج 19 انسانی زندگی پر داستان کا اثر پیج 21 انبیاء کے واقعات پیج 23 حضرت آدم علیہ السلام پیج 23 فرشتوں کا سوال پیج 23 فرشتے امتحان کے سانچے میں پیج 24 آدم علیہ السلام جنت میں پیج 25 ابلیس نے مخالفت کیوں کی پیج 25 بہشت میں قیام پیج 27 شیطان کا وسوسہ پیج 28 حضرت آدم علیہ السلام کو آب حیات کی تمنا پیج 28 شجرہ ممنوعہ کون سا درخت تھا پیج 29 جنت سے اخراج پیج 31 آدم علیہ السلام کون سی جنت میں تھے پیج 31 آدم علیہ السلام کی بازگشت خدا کی طرف پیج نمبر 32 پھر ہے خدا نے جو کلمات آدم علیہ السلام پر القاء کیے اور وہ کیا تھے پیج نمبر 32 آدم علیہ السلام کا ماجرا اور اس جہان پر ایک طاہرانہ نظر پیج 33 زمین پر سب سے پہلا قتل پیج 33 ظلم کی پردہ پوشی پیج 35 اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے اگلے صفحے یعنی صفحہ نمبر 5 پر. یہاں پر بھی میں وہی فہرست جاری ہے پڑھتی جاؤں گی. افسوس اپنے اوپر یہ عنوان ہے. صفحہ نمبر 35 پہ حضرت ادریس علیہ السلام صفحہ نمبر 36 حضرت نوح علیہ السلام صفحہ 36 950 سال 950 سال تبلیغ 7 مومن پیج نمبر 37 امام زادوں کو زائرین کی تعداد سے پہچانا جاتا ہے پیج 38 حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پیج 38 میں کسی صاحب ایمان کو نہیں دھتکارتا پیج 39 خدائی خزانے میرے قبضے میں نہیں ہیں پیج 40 کہاں ہے عذاب سوالیہ نشان پیج 40 پھر ہے معاشرے کو پاک کرنے کا مرحلہ پیج 41 کشتی نوح پیج 42 کشتی بنا رہے ہو یا دریا بھی بناؤ گے پیج 42 آغاز طوفان پیج 43 نوح کا بیٹا بدکاروں کے ساتھ رہا پیج 44 اللہ کا نام لے کر کشتی پر سوار ہو جاؤ پیج 44 پسر نوح کا دردناک انجام پیج 45 اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے پیج 45 اس داستان کا اختتام پیج 46 کوہ جودی کہاں ہے سوالیہ نشان پیج 47 حضرت نوح علیہ السلام باسلامت اتر آئے پیج 47 کیا طوفان نوح عالمگیر تھا پیج 48 طوفان کے ذریعے سزا کیوں نہیں دی گئی پیج 48 جناب نوح علیہ السلام کی بیوی پیج 49 حضرت ہود علیہ السلام پیج 49 شہر ارم اور شداد کی بہشت پیج 50 حضرت ہود برادر قوم عاد پیج 50 حضرت ہود کی بہترین دلیل پیج 50 اے ہود تم ہمارے خداؤں کے غضب سے دیوانہ ہو گئے ہو پیج 51 کیوں بت مجھے نابود نہیں کرتے پیج 52 اس ظالم قوم پر ابدی لعنت پیج 53 عذاب الہی ایک نحس دن میں پیج 53 کیا ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو پیج 54 حضرت صالح پیج 54 فاسد اور اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو پیج 56 قوم صالح کی ہٹ دھرمی پیج 56 کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے پیج 57 اے صالح ہم تم پر امید رکھتے تھے پیج 57 تم کتنے نحس قدم ہو پیج 58 ناقہ صالح پیج 58 اگر تم سچے ہو تو عذاب میں جلدی کرو پیج 59 قوم سمود کا انجام پیج 60 سہتا سواد یہ ہے تہے سے کیا مراد ہے پیج 60 حضرت صالح کے ساتھ نجات پانے والے افراد پیج 61 وادی القرا میں 9 مفسد ٹولوں کی سازش پیج 61 یہ خالی گھر ان کے ہیں سوالیہ نشان پیج 62 حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پیج 63 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرتلاطم زندگی پیج 63 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش پیج 64 دور نبوت پیج 64 اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 6 پر اس کتاب کے ہم وہی عنوان اور صفحہ نمبر پڑھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 برجستہ
صفات پیج 64. ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمونہ ہیں، نہیں، اب ابراہیم علیہ السلام سب کے لیے نمونہ ہے پیج 66. شائستہ اولاد پیج 66. آزر سے گفتگو پیج 67. اے ابراہیم تم پر پتھر برساؤں گا پیج 68. آسمانوں میں توحید کے دلائل پیج 71. توحید کی دعوت پیج 72. ہمارے بڑے بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے پیج 73. ابراہیم کی بت شکنی کا زبردست منظر پیج 74. تم یہ بہترین اور شیریں غذا کیوں نہیں کھاتے پیج 75. جناب ابراہیم نمرودیوں کی عدالت میں پیج 76. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دندان شکن دلیل پیج 77. زود گزر بیداری یہ لکھا ہے 78 پیج پر. بت تو بولتے ہی نہیں پیج 78. ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے پیج 79. فرشتوں کی فریاد پیج 80. آگ گلزار ہو گئی پیج 81. بہادر نوجوان پیج 81. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود پیج 82. نمرود سے گفتگو پیج 82. بت پرستوں کی سرزمین سے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت پیج 83. کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا سوالیہ نشان ہے پیج 84. چند اہم نکات پیج 85. اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کو منتقل کرنے کا حکم پیج 85. اسماعیل علیہ السلام قربان گاہ میں پیج 86. شیطانی وسوسہ پیج 88. میری والدہ کو سلام کہنا پیج 88. باپ بیٹے ایک دوسرے سے مل کر رونے لگے پیج 89. جبرائیل علیہ السلام کی فریاد تکبیر پیج 89. ذبح عظیم پیج 90. ذبی اللہ کون ہے پیج 91. جناب اسحاق کی بشارت پیج 91. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر نو پیج 92. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام میں امامت ملی پیج 93. ابراہیم علیہ السلام کا کن چیزوں کے ذریعے امتحان لیا گیا پیج 94. امام کسے کہتے ہیں سوالیہ نشان پیج 94. حضرت لوط علیہ السلام پیج 94. قوم لوط کا سب سے بڑا اخلاقی انحراف پیج 95. جہاں پر عفت ایک عیب ہو پیج 96. 30 سال سعی و کوشش پیج 97. یہ ہے گناہ گاروں کا انجام پیج 97. صرف ایک خاندان مومن اور پاک 98 صفحے پر. حضرت لوط مہمانوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے پیج 99. قوم لوط آپ کے گھر میں داخل ہو گئی پیج 100. اے کاش تم سے مقابلہ کر سکتا پیج 100. اے لوط آپ پریشان نہ ہو پیج 101. کیا صبح قریب ہے سوالیہ نشان پیج 102. صبح کے وقت نزول عذاب کیوں سوالیہ نشان پیج 103. زیر و زبر کیوں کیا گیا پیج نمبر 103. قوم لوط کا اخلاق پیج نمبر 103. اور اب ہم پیج نمبر 7 پہ آ گئے ہیں اس کتاب کے اور ہم فہرست جان رہے ہیں. لکھا ہے آگے کہ حضرت لوط کی بیوی کافروں کے لیے مثال پیج نمبر 104. حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام 104 صفحے پر. داستان عشق یا پاکیزگی کا بہترین سبق پیج نمبر 104. قہرمان پاکیزگی پیج نمبر 105. حضرت یوسف کا واقعہ اسلام سے پہلے اور بعد میں پیج 105. احسن القصص پیج 106. امید کی کرن اور مشکلات کی ابتدا پیج 107. بھائیوں کی سازش پیج 107. یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا پیج 108. منحوس سازش پیج 108. کنعان کے بھیڑیے پیج 109. روتے ہوئے جناب یوسف کو وداع کیا پیج 110. یوسف علیہ السلام کی ہنسی اور ان کا رونا پیج 110. جناب یوسف علیہ السلام برہنہ کنویں میں پیج 111. ذلیل کنندہ جھوٹ پیج 111. مہربان بھیڑیا پیج 112. ایک ترک اولا کے بدلے پیج 113. اس کے بعد ایک نمبر 1 بھی لکھا ہوا اور ساتھ میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دلکش دعا پیج 113. سرزمین مصر کی جانب پیج 114. جناب یوسف علیہ السلام کو کم داموں میں بیچنا پیج 116. جناب یوسف 15. اس کے بعد عزیز مصر کے محل میں پیج 115. جناب یوسف کی پاکیزگی کا انعام پیج 115. عزیز مصر کی بیوی کا عشق سوزاں پیج 116. زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے پیج 117. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک طوفان پیج 117. زوجہ عزیز مصر کی رسوائی پیج 118. شاہد گواہی دیتا ہے پیج 119. شاہد کون تھا سوالیہ نشان پیج 120. زوجہ عزیز مصر کی ایک اور سازش پیج 121. جناب یوسف کے پاس مصر کی عورتیں پیج 121. مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے پیج 122.
122 اے یوسف قبول کر لو پیج 123، زندان کی تمنا پیج 123، بے گناہی کی پاداش میں قید پیج 124، زندان کے واقعات پیج 124، قید خانہ یا مرکز تربیت پیج 125، قیدیوں کی تعبیر خواب پیج 125، بادشاہ کے سامنے مجھے یاد کرنا پیج 126، بادشاہ مصر کا خواب پیج 127، بادشاہ کے ساقی نے جناب یوسف کو یاد کیا پیج 128، مصر کا قیدی یا بہترین رہبر پیج 129، یوسف ہر الزام سے بری ہو گئے پیج 129، زلیخا کا اعتراف پیج 130، یوسف علیہ السلام مصر کے خزانہ دار کی حیثیت سے پیج 131، 7 سال پر برکت اور 7 سال قحط پیج 133، برادران یوسف مصر پہنچے پیج 133، اور جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے ایک پیشکش کی یہ پیج 134 پر، اس کے بعد آخر کار باپ راضی ہو گیا 135 پیج پر، پھر ہے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا پیج نمبر 137۔ اب ہم آگے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر، لکھا ہے ہم ابھی تک وہ فہرستی پڑھ رہے ہیں عنوان کے ساتھ صفحہ نمبر، جی آئیے صفحے پہ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے بھائی کو رونے کی کوشش پیج 137، اے اہل قافلہ تم چور ہو پیج 138، اے بنیامین تم نے ہمیں ذلیل کر دیا پیج 139، پھر ہے یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی پیج 140، برادران یوسف علیہ السلام کی فداکاری کیوں قبول نہ ہوئی پیج 141، بھائی سر جھکائے باپ کے پاس پہنچے پیج 142، میں وہ الطاف الہی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پیج 143، برادران یوسف علیہ السلام شرمندہ اور حضرت یعقوب نابینا ہو گئے پیج 143، کوشش کرو اور مایوس نہ ہو کیونکہ مایوسی کفر کی نشانی ہے پیج 144، جناب یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے باپ کے خط کو چوما پیج 145، پھر کیا تو وہی یوسف ہے سوالیہ نشان پیج 145، پھر ہے آج رحمت کا دن ہے پیج 147، پھر ہے یوسف کی قمیص کون لے کر گیا سوالیہ نشان پیج 147، یوسف کی عظمت پیج 147، پھر آخر کار لطف الہی نے اپنا کام کر ڈالا پیج 148، قافلہ کنعان پہنچتا ہے پیج 148، پھر اب نمبر وار کچھ دیا ہوا ہے۔ نمبر 1، یعقوب نے پیراہن یوسف کی خوشبو کیسے محسوس کی سوالیہ نشان پیج 150، نمبر 2 ہے انبیاء کے حالات میں فرق پیج 150، نمبر 3 بینائی کیسے لوٹ آئی پیج 151، اس کے بعد بغیر نمبر کے ہے لکھا ہوا کہ جناب یوسف کے خواب کی تعبیر پیج 151، باپ کو سرگزشت نہ سنانا پیج 153، اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں کی سرگزشت کا اختتام پیج 153، پھر حضرت شعیب علیہ السلام 153، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی سرزمین مدائن پیج 153، قوم شعیب کی اقتصادی برائیاں پیج 154، ہٹ دھرموں کی بے بنیاد منطق پیج 154، جناب شعیب کا جواب پیج 155، ایک دوسرے کو دھمکیاں پیج 156، مدین کے تباہ کاریوں کا انجام پیج 158، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیج 159، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 5 ادوار پیج 159، ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیج 159، جناب موسیٰ تندور میں پیج 160، دریا کی موجیں گہوارے سے بہتر پیج 161، دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیج 161، اللہ کی عجیب قدرت پیج 163، موسیٰ علیہ السلام پھر آغوش مادر میں پیج 163، صرف تیرا ہی دودھ کیوں پیا پیج 164، موسیٰ علیہ السلام مظلوموں کے مددگار کے طور پر 165 پیج، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی مخفیانہ مدین کی طرف روانگی پیج 167، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سزائے موت پیج 168، مدین کہاں تھا پیج 169، پھر ایک نیک عمل نے موسیٰ علیہ السلام پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیے پیج 170، حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام کے گھر میں پیج 172، جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بن گئے پیج 172، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین ایام پیج 174، وحی کی تابش اول پیج 174، اے موسیٰ جوتی اتار دو پیج 175۔ اب ہم آگئے پیج 9 پر، اس کتاب کے چل رہی ہے فہرست، موسیٰ کا عصا اور ید بیضا پیج نمبر 176، پھر انداز و بشارت 177، کامیابی کے اسباب کی درخواست 177، میرا بھائی میرا ناصر و مددگار 178، فرعون سے مار کے آرا مقابلہ پیج نمبر 180، دیوانگی کی تہمت 181، تمہارا ملک خطرے میں ہے
پیج 183 ہر طرف سے جادوگر پہنچ گئے 185 جادوگروں کا عجیب و غریب منظر 186 کیا عصا کا اژدہا بن جانا ممکن ہے سوالیہ نشان پیج 187 کیا میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے سوالیہ نشان پیج 188 ہمیں اپنے محبوب کی طرف پلٹا دے پیج 189 فرعون کی زوجہ ایمان لے آئی پیج 190 جناب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم پیج 191 کہیں موسیٰ تمہارا مذہب نہ بدل دے پیج 192 آیا کسی کو خدا کی طرف بلانے پر بھی قتل کرتے ہیں سوالیہ نشان پیج 192 میں تمہیں خبردار کرتا ہوں پیج 193 آخری بات پیج 194 موسیٰ کی خدا کی خبر لاتا ہوں پیج 195 50,000 معمار برج بناتے ہیں پیج 196 بیدار کرنے والی سزائیں پیج 197 مختلف اور پہم بلاؤں کا نزول پیج 197 بار بار کی عہد شکنیاں پیج 199 موسیٰ علیہ السلام کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں سوالیہ نشان پیج 200 پھر ہے جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ادنا لباس پیج 201 پھر ہے چوتھا مرحلہ انقلاب کی تیاری پیج 201 ہم نے انہیں باہر نکال دیا پیج 202 ہم نے انہیں فرعونیوں کا دردناک انجام پیج 204 اپنے عصا کو دریا پر مارو پیج 205 ہے فرعون تیرا بدن لوگوں کے لیے عبرتناک ہوگا پیج 206 بنی اسرائیل کی گزرگاہ پیج 207 حضرت موسیٰ سے بت سازی کی فرمائش پیج 207 ایک یہودی کو حضرت امیر المومنین کا جواب 207 بنی اسرائیل سرزمین مقدس کی طرف 208 جب کامیاب ہو جاؤ تو ہمیں بھی خبر کرنا 209 بنی اسرائیل بیابان میں سرگرداں 210 بنی اسرائیل کا ایک گروہ پشیمان ہوا 210 من و سلوہ کیا ہے سوالیہ نشان پیج 211 بیابانوں میں چشمہ ابلنا 212 مختلف کھانوں کی تمنا 212 عظیم وعدہ گاہ 213 دیدار پروردگار کی خواہش 213 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روایت کی خواہش کیوں کی 215 الواح توریت 217 یہودیوں میں گوسالہ پرستی کا آغاز 216 2 دن میں 6 لاکھ کا گوسالہ پرست بن گئے 217 گوسالہ پرستوں کے خلاف شدید رد عمل 217 بے نظیر غصہ 218 اے میری ماں کے بیٹے میں بے گناہ ہوں پیج 219 طلائی گوسالہ سے کس طرح آواز پیدا ہوئی پیج نمبر 220 اور اب ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ آ گئے ہیں اور فہرست پڑھ رہے ہیں سامری کی سزا 221 گناہ عظیم اور کم نظیر توبہ 222 اکٹھا قتل 222 خدا کی آیات کو مضبوطی سے پکڑ لو 223 کوہ طور 224 توریت کیا ہے 224 حضرت خضر علیہ السلام 225 حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کی تلاش میں 225 عرصہ دراز تک جناب خضر کی تلاش 226 عظیم استاد کی زیارت 227 خدائی معلم اور یہ ناپسندیدہ کام سوالیہ نشان پیج 228 کیوں اس بچے کو قتل کر رہے ہو پیج 229 اپنے کام کی مزدوری لے لو پیج 229 فراق دوست زندگی کے سخت ترین ایام 231 ان واقعات کا راز 231 خضر کی ماموریت تشریحی تھی یا تکونی جی پیج 232 حضرت خضر کون تھے 234 خود ساختہ افسانے 234 وہ خزانہ کیا تھا 235 اور بنی اسرائیل علیہ السلام کی نافرمانی اصحاب سبت سین بیتے کی چھٹی 235 بنی اسرائیل نے کس طرح گناہ کیا تھا 237 بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ 237 بنی اسرائیل کے اعتراضات 238 باپ سے نیکی کا صلہ 239 اور مالدار شخص قارون بنی اسرائیل کا مغرور پیج 240 4 نصیحتیں پیج 240 قارون کا جواب پیج 241 نمائش ثروت کا جنون پیج 242 کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے 242 قارون کے سامنے زکوٰۃ کا مسئلہ 243 قارون کی شیطانی فکر 243 عذاب الہی 244
کیا اچھا ہوا کہ ہم قارون کی جگہ نہ تھے. 245 حضرت اشموئیل علیہ السلام. 245 طالوت کون تھے؟ سوالیہ نشان. 246 طالوت نے ملک کی باغ دور سنبھال لی. 247 طالوت نے اپنی فوج کو چھانٹا. 248 داؤد نے جالوت کو مار ڈالا. 248 تابوت کیا ہے؟ 248 فرشتے صندوق عہد کیسے لائے؟ سوالیہ نشان. 249 یہ داؤد کون ہے؟ یہ داؤد کون سے داؤد تھے؟ پیج 249 حضرت داؤد. 250 داؤد کی زندگی سے درس حاصل کریں. 250 جناب داؤد پر الہی نعمتیں. 250 حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش. 252 داؤد علیہ السلام کو پیشکش آمدہ واقع کی حقیقت. 253 موجودہ توریت کی خرافاتی داستان. 253 حضرت سلیمان علیہ السلام. 256 حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت امتحان. 257 سلیمان علیہ السلام کی وسیع حکومت. 258 اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 11 پر. ہواؤں پر قبضہ. 258 جنوں پر بھی حکومت. 258 شیاطین زنجیروں میں. 259 حضرت سلیمان وادی نمل میں. 260 جناب سلیمان کا جانوروں کی بولی جاننا. 261 سلیمان علیہ السلام اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں. 262 داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ. 263 ہدہد اور ملکہ سبا کی داستان. 264 ہدہد ایک اہم خبر کے ساتھ. 265 اور اس سے پہلا والا 264 پہ تھا. حضرت سلیمان کا خط ملکہ سبا کے نام. 266 بادشاہ تباہی لاتے ہیں. 268 مجھے مال کے ذریعے نہ ورغلاؤ. 269 پلک جھپکتے ہی تخت موجود. 270 آصف بن برخیہ. 271 ملکہ سبا کے دل میں نور ایمان. 272 ملکہ سبا سین بے الف حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں. 273 ملکہ سبا کا انجام. 274 غیر عبرت انگیز موت. 274 سلیمان کی موت ایک مدت تک کیوں پوشیدہ رہی؟ سوالیہ نشان. 275 حضرت ایوب علیہ السلام. 275 حضرت ایوب علیہ السلام کی حیران کن زندگی اور ان کا صبر. 277 حضرت ایوب علیہ السلام کیوں مشکلات میں گرفتار ہوئے؟ 276 سب سے بڑا غم دشمنوں کی دل آزار باتیں. 277 حضرت ایوب کی قسم. 278 حضرت ایوب علیہ السلام قرآن اور توریت میں. 279 حضرت یونس علیہ السلام. 279 یونس علیہ السلام امتحان کی بھٹی میں. 279 یونس فراری بندہ. 280 قرتین بارے جناب یونس کے نام. 281 پھر جناب یونس علیہ السلام سے استغفار کیا. 281 جناب یونس علیہ السلام کدو کی بیل کے سائے میں. پیج 282 قوم میں یونس کا انجام. پیج 282 یونس مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے. 283 حضرت الیاس علیہ السلام. 283 پیغمبر خدا مشرکین کے مقابلے میں. 284 قوم الیاس کا رد عمل. 285 حضرت یسین عین. 286 حضرت ذوالکفل. 286 حضرت عزیز. 287 حضرت عزیز نے دین یہود کی بہت خدمت کی. 289 حضرت زکریا و یحییٰ. 288 ولادت یحییٰ کی بشارت. 289 یحییٰ کی ولادت کی نشانی. 289 یحییٰ عشق الہی میں سرشار پیغمبر. 290 یحییٰ کی عمدہ صفات. 291 بچپن میں نبوت. 291 حضرت یحییٰ کی شہادت. 292 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام. 292 پالنے والے یہ تو لڑکی ہے. 293 مریم کی پرورش کے لیے قرآن اندازی. پیج نمبر 294 اور اب ہم پڑھتے ہوئے اس فہرست کو آگے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 12 پر. جناب مریم علیہ السلام کے سرپرست حضرت زکریا. 294 فرشتے جناب مریم سے باتیں کرتے. 295 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سر آغاز. 295 روح خدا سے کیا مراد ہے. 297 مریم سخت طوفان کے تھپیڑوں میں. 297 اے کاش اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. 298 حضرت مسیح کے گہوارے میں باتیں. 299 جناب عیسیٰ کی ماموریت کا آغاز. 301 معجزات عیسیٰ علیہ السلام. 302 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیسائیوں کی گفتگو. 303 خیالی تسلیت. 304 پھر اب 1 2 3 4 کر کے لکھا ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. 304 عیسیٰ خدا کے رسول ہے. 304 عیسیٰ خدا کا کلمہ ہے. 304 اور عیسیٰ
روح ہیں 305، یہ 4 پوائنٹ الگ نمبر کے حساب سے لکھے تھے. پھر لکھا ہے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں، پیج 305. حواری کون تھے؟ 306. اور اس کے بعد حواری قرآن اور انجیل کی نظر میں 306. حواریوں پر معاہدہ کے نزول کا واقعہ 307. پھر لکھا ہے کہ یہ آسمانی معاہدہ کیا تھا 308. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ انجیل یا اناجیل 308 پیج پر ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے قتل کا منصوبہ 309 پیج پر. اور 310 پیج پہ مسیح قتل نہیں ہوئے، وہ افسانہ صلیب. مسیح قتل نہیں ہوئے، افسانہ صلیب، یہ پیج نمبر 310 پر ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جناب عیسیٰ کی زمانی، یہ پیج نمبر 312 پر ہے. اور سامعین، ہم اس وقت اس آڈیو کو کیونکہ 30 منٹس میں ہم ختم کر دیں گے، تو انشاءاللہ ابھی فہرست باقی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم پیج 12 کو ہم نے آدھا پڑھا ہے. پیج 12، 13، 14 اور 15، یہ اب بس 2.5 صفحات، 1 2 3 3.5 صفحات رہ گئے ہیں، جس میں ہم فہرست مکمل کر لیں گے انشاءاللہ اگلی آڈیو میں. اور اس کے بعد ہم باقاعدہ اس میں جو آگے جس ترتیب سے لکھائی موجود ہے وہ مل کر پڑھیں گے. اور امید ہے کہ جو کچھ ہم ابھی فہرست میں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ جب ہم تفصیل سے جانیں گے تو میری بھی وہ خواہش پوری ہوگی کہ میں بہت سارے واقعات جو قرآن پاک میں ہم ترجمے میں مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں، جو کہ یہاں پہ تفصیل سے ہمارے لیے بیان کیے گئے ہوں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. اس دعا کے ساتھ اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں صحت اور زندگی کے ساتھ آگے پڑھیں گے اور بہت کچھ جانیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.